المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ آج ہمارے اس سلسلے کا 5واں درس ہے، یعنی احادیث السہلہ، ڈاکٹر فا عبد الرحیم کی جو کتاب ہے اس کا 5واں درس ہے، اور آج ہم انشاءاللہ تعالی جو 5واں حدیث ہے اس کا مطالعہ کریں گے، اور اسی کے ساتھ ہم کافی عرصے سے ہم ممنوع من الصرف کو ہم ڈیلے کرتے آ رہے ہیں۔ آج ہم ممنوع من الصرف پہ بھی تفصیلاً بات کریں گے حدیث کے آخر میں۔ پہلے ہم حدیث کی طرف آتے ہیں۔ آپ اپنی کتاب احادیث السہلہ کا پیج نمبر 15 کھولیے، وہاں پہ 5واں حدیث درج کیا گیا ہے۔ تو میں پہلے حدیث پڑھتا ہوں، پھر ہم اس کی شرح کی طرف جاتے ہیں۔ حدیث اس طرح سے، ان عثمان رضی اللہ عنہ قال، عثمان امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، رواہ مسلم۔ عثمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد بنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے گھر بنائے گا جنت میں۔ تو یہ ہماری حدیث ہے۔ تو ہم سیدھے دیکھ سکتے ہیں، من، یہ جو من ہے پہلے جو استعمال ہوا ہے، یہ من شرطیہ ہے، اس پہ ہم بات کریں گے، یعنی من کے کتنے اقسام ہیں۔ یہ اس سے پہلے ہم نے نہیں پڑھا ہے، ہم نے اس سے پہلے من الاستفہامیہ یا من الموصولہ اس کا ذکر کیا ہے۔ من شرطیہ پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں۔ بنا یبنی یہ فعل ماضی ہے، بنا ماضی ہے، یبنی مضارع، تو یہ فعل ہے اور فاعل بھی اسی میں ہے، یعنی ہوا۔ للہ جار مجرور، حرف جار، اللہ لفظ اللہ جو ہے اس میں مجرور ہے، تو یہ جار مجرور ہے، اور مسجدن جو ہے مفعول ہے، تو یہ جملہ بن گیا، یعنی بنا للہ مسجدن، یعنی بنا فعل فاعل، للہ کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ متعلق فعل ہے، مسجدن مفعول۔ اب جو دوسرا جملہ آ رہا ہے یہ بھی، یعنی جس کو ہم شرط اور جواب شرط کہتے ہیں، اب جواب اس کا آ رہا ہے، یعنی شرط یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد بنائے گا، اب اس کا جواب آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں، یعنی اس کے لیے گھر بنائے گا جنت میں۔ تو اب جو دوسرا اس کا جملہ بنا اللہ، یعنی بنا پھر سے فعل ماضی یبنی اس کا مضارع، اللہ اب یہاں پہ فاعل جو ہے وہ ظاہر آ گیا ہے، لہو پھر سے یعنی حرف جر اس میں مجرور، ہا جو ہے ضمیر وہ مبنی ہے، یہ بھی متعلق فعل ہے، بیتن مفعول بھی، اور فی الجنت پھر سے حرف جر اس میں مجرور، یہ یعنی پھر سے متعلق فعل ہے۔ تو اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور عثمان رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے۔ ان کے بارے میں ہم کو معلوم ہے، تیسرے خلیفہ امیر المؤمنین ذو النورین، 35 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو پہلے ہم اقسام من پہ آتے ہیں، یعنی من کے اقسام۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہے من الاستفہامیہ، یعنی جو ہم استفہام کوشچن پوچھنے یعنی سوال کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں ذوی العقول کے لیے۔ ہم کہتے ہیں من ربک، تمہارا رب کون ہے، من انت، تم کون ہو، یہ من الاستفہامیہ ہے۔ اس کے بعد ہم نے من الموصولہ پہ بھی، یعنی وہ بھی اس کا بھی ذکر ہوا ہے اس سے پہلے، یعنی جو الذی کے معنی یا الذین کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی ذوی العقول کے لیے، یعنی جس کو ہم ریلیٹو پروناؤن انگریزی میں کہتے ہیں ہو۔ النصر لمن یکافئ، النصر یعنی مدد اس کے لیے ہے جو کوشش کرتا ہے، جو یعنی کافہ یکافئ جاہد کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی جو جد و جہد کرتا ہے، جو محنت کرتا ہے، تو یہ یہاں پہ جو کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
اور اسی طرح قرآن میں بھی ہم دیکھتے ہیں وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے۔ یہ دو اقسام من الاستفہامیہ من الموصولہ، اس پہ ہم نے بات کی ہے۔ آج جو ہمارا اس حدیث میں ذکر ہوا یہ من الشرطیہ ہے، یعنی یہ شرط کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کا ترجمہ کیا جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو فعل استعمال ہوا ہے وہ ماضی ہے، کیونکہ یہ معنی شرطیہ، اسی لیے ہم اس کا ترجمہ مستقبل کرتے ہیں، کیونکہ شرط سے مستقبل یعنی مستقبل کے معنی اس سے لازم آتے ہیں۔ اگر ہم شرط کہیں گے کہ یہ معنی شرطیہ ہے تو ہمارے پاس مثال ہے من جد وجدہ، جو محنت کرتا ہے وہی پاتا ہے۔ تو یہ بھی یہ من جو ہے یہ معنی شرطیہ، جدہ جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ شرط ہے، اور وجدہ اس کا جواب ہے، تو یہ معنی شرطیہ ہے۔ یہ ہمارے پاس جملہ ہے، یہ معنی شرطیہ ہے، یہ شرط ہے اور یہ جواب شرط۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو دونوں فعل ہمارے پاس استعمال ہوئے ہیں وہ دونوں ماضی ہیں۔ اگر مضارع ہوتے تو وہ یعنی مجزوم ہوتے ہیں جب ہم من شرطیہ استعمال کرتے ہیں، اس کی طرف ہم نہیں جائیں گے، ہم خالی اتنا یاد رکھیں گے کہ جو من شرطیہ ہے یہ شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس میں لازماً ایک یعنی ایک جملہ یا لفظ بھی ہو سکتا ہے وہ شرط ہوگا اور دوسرا جملہ اس کا جواب ہوگا۔ تو یہ من شرطیہ ہے، اور یہ من کا ایک یعنی ایک اور قسم من کی ہے، اس کو من شرطیہ کہتے ہیں۔ اب ہم جو یعنی اس کی شرح مصنف نے کی ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ بنا یبنی، یہ بنا ماضی ہے، یبنی مضارع۔ اس کا مصدر کیا ہے؟ المصدر بناء، مصدر بنا ہے، یعنی اس کا جو روٹ ہے وہ بنا سے یہ بنا یبنی بنا ہے۔ تقول، مؤلف کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہو بنا ابی مسجدن جدیدن فی قریتنا۔ اب یہ بنا کی مثالیں دے رہے ہیں کہ معنی ہم کیسے جملوں میں استعمال کرتے ہیں۔ بنا ابی، بنایا میرے والد نے، مسجدن مفعول مسجد، اب یہ مسجدن جدیدن نعت منعوت ہے۔ بنا ابی یعنی بنا فعل، ابی فاعل، مسجدن جدیدن نعت منعوت اور مفعول، فی قریتنا، فی قریتنا جار مجرور اور متعلق فعل، یعنی میرے والد نے نئی مسجد بنائی ہماری بستی میں، فی قریتنا۔ بنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام الکعبہ، پھر سے بنا فعل ہے، ابراہیم فاعل، علیہ الصلاۃ والسلام یعنی یہ دعا ہے، تو یہ اس کو ہم جملہ معترضہ کہتے ہیں، یعنی یہ اس کے ساتھ ہے، یعنی اس کا جملے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہم دعا کے جیسے ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ یا رحمہ اللہ، وہ جملہ معترضہ ہوتا ہے۔ بنا ابراہیم فی الفاعل، ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، الکعبہ کعبہ مفعول۔ سأبنی لی بیتن انشاء اللہ، س حرف استقبال، یعنی س جب آپ دیکھیں گے فعل کے ساتھ، فعل مضارع کے ساتھ، تو آپ کو سیدھے ذہن میں یہ بٹھانا ہے کہ یہ اب فعل یعنی اب اس میں وہ ابہام دور ہو گیا، کیونکہ فعل مضارع میں ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں دونوں ہم حال کے لیے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور مستقبل کے لیے بھی، لیکن جب اس پہ س داخل ہو جائے گا یعنی اس کو ہم حرف استقبال یعنی اس سے وہ سأبنی، اس سے وہ مستقبل یعنی یہ جو سا ہے یہ اس کی علامت ہے کہ یہ خالی مستقبل ہے، اب اس کا حال یعنی پریزنٹ اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا ہے۔ سأبنی میں بناؤں گا، مستقبل حرف استقبال۔ میں بناتا ہوں، اگر ہم خالی کہیں گے ابنی تو اس میں یعنی دونوں یہ ہمارے پاس صورتیں ہیں کہ یہ حال کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور یہ مستقبل کے لیے، لیکن جب سا آئے گا حرف استقبال تو یہ اب حال اس میں نہیں، حال کے معنی نہیں اس میں ہو سکتے ہیں، اب خالی یہ یعنی خاص ہوگا کس کے ساتھ؟ مستقبل کے ساتھ۔ سأبنی لی یعنی میں بناؤں گا، بنا یبنی ابنی میں بناؤں گا، لی اپنے لیے، لکا تمہارے لیے، لہم ان سب کے لیے۔ سأبنی لی میں بناؤں گا اپنے لیے، بیتن گھر، انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا۔
تو یہ بنا یبنی کی یہ مصنف پریکٹس کر رہے تھے. اب یہ من کی طرف آ رہے ہیں. من تقول تم کہتے ہو من عمل صالحا دخل الجنہ. من جو عمل فعل صالحا یعنی مفعول جو نیک عمل کرے گا. یہ پھر سے آپ دیکھ سکتے ہیں من جو ہے یہ ہمارے پاس معنی شرط ہے. عمل صالحا یہ شرط ہے یعنی جو نیک عمل کرے گا. اب اس کا جواب آ رہا ہے دخل الجنت وہ جنت میں داخل ہوگا. دیکھیے پھر سے عمل اور دخل یہ ہمارے پاس پھر سے یعنی ماضی فعل ماضی ہے لیکن ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں مستقبل. کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ یہ اس میں یہاں پہ معنی شرطی ہے اور شرط جو ہے وہ مستقبل کے ساتھ خاص ہوتا ہے. جو نیک عمل کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. من اجتہد نجح یعنی من اجتہد نجح. من پھر سے معنی شرطی ہے اجتہد محنت کرنا. جو محنت کرے گا نجح وہ کامیاب ہوگا. اجتہد شرط نجح جواب شرط. من زارنی زرتہو. زارا یزور ملنا. من زارنی جو مجھ سے ملے گا زرتہو میں اس سے ملوں گا. زارنی یہ شرط ہے زرتہو یہ اس کا جواب ہے. زارا یزور ملنا زائر ملنے والا. زارنی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نون کتنی کا استعمال ہوا ہے یعنی اس سے تاکہ فعل کو کسرہ نہ آئے. من زارنی جو مجھ سے ملے گا زرتو یہ یہاں پہ تصریف ہوئی ہے. زرتو زرنا میں ملوں گا. زرنا ہم ملیں گے. زرتہو میں اس سے ملوں گا. حاضی منع شرطیہ یہ منع شرطیہ ہے. تو منع شرطیہ میں پہلے من آئے گا اس کے بعد شرط اور جب پھر اس کے بعد جواب شرط. مناقشہ یعنی ڈسکشن یا آپ کہہ سکتے ہیں ایکسرسائز یعنی یہ جو سوال جیسے ہمارا یہ پہلے یعنی درس سے یہ چلا آتا رہا ہے کہ آخر پہ یہ سوال و جواب جسے جو ہم نے درس میں پڑھا یا حدیث میں جو پڑھا اس کا وہ ریوائز ہوتا ہے. عجب اما یاتی جواب دیجئے اس کا جو آ رہا ہے. پہلا سوال ما جزاء من یبنی مسجدا للہ. ما جزاء کیا ہے جزا. من یبنی اس کے لیے جو بناتا ہے یا بنائے گا مسجدا مسجد للہ اللہ کے لیے. تو یہ آپ نے پڑھا تو آپ کو اس کا جواب دینا ہے. یعنی آپ اس کو آسانی سے کہہ سکتے جزا ہو یعنی اس کا جزا ہے کہ بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ. اس کا جزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ اس کے لیے گھر بنائیں گے جنت میں. دوسرا سوال اذکر حدیثا فی الحث علی بناء المساجد. بنا ہم نے پڑھا ابھی مصدر یعنی بنا یبنی کا. اذکر ذکر یذکر فعل امر. اذکر حدیثا ذکر کیجئے حدیث کا فی الحث یعنی جس میں ابارا گیا ہے علی بناء المساجد مساجد کی تعمیر پر. وہ یہی حدیث ہے آپ کو یہی حدیث ذکر کرنا ہے. عن عثمان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنت. تو اسی کے ساتھ یعنی ایسے سوال اس مؤلف نے ہر ایک سبق میں لائے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو جب تک ہم یہ کتاب انشاءاللہ تعالی مکمل کریں گے یہ جو 20 احادیث ہے اس میں یہ بھی آپ کو حفظ ہو جائیں گے. ماذا یبنی اللہ تعالی لمن یبنا مسجدا و عین. ماذا کیا یبنی بنائے گا اللہ تعالیٰ لمن اس کے لیے یبنی مسجدن جو مسجد تعمیر کرے گا و عین اور کہاں. تو اس کا جواب سیدھا ہے جو حدیث میں دیا گیا ہے. یبنی اللہ تعالیٰ لمن یبنی مسجدن الجنہ یعنی اس کے لیے وہ جنت بنائیں گے یا خالی ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں الجنہ. و عین نہ اس کے لیے جواب اس کا ہے ماذا یبنی اللہ تعالیٰ کیا بنائے گا. یبنی اللہ تعالیٰ بیتن گھر بنائیں گے. لمن یبنی مسجدن جو مسجد بنائے گا. و عین اور کہاں فی الجنت. ہاں فی الجنت وہ گھر بنائیں گے جنت میں. چوتھا سوال من الصحابی الذی روا هذا الحدیث. کون ہے وہ صحابی جنہوں نے اس حدیث کی یعنی اس حدیث کو روایت کیا ہے. من بنا للہ مسجدن ہوا
عثمان ابن عفان، وہ عثمان ابن عفان ہے یعنی جو اس حدیث کے راوی ہے. ومن المحدث الذی اخرجہ، اور کون ہے وہ محدث جنہوں نے اس کی تخریج کی ہے؟ تو آپ کہیں گے سیدھے الامام المسلم هو الذی اخرج هذا الحدیث یا هو الذی اخرجہ، امام مسلم نے اس حدیث کی تخریج کی ہے. اب سوالوں کا دوسرا مجموعہ آ رہا ہے، اس میں خالی 2 ہی سوال ہیں. ما مضارع بنا وما مصدرہ، بنا کا مضارع کیا ہے؟ یبنی. وما مصدرہ، اور اس کا مصدر کیا ہے؟ بناؤن. دوسرا سوال ادخل کل کلمۃ مما یاتی، داخل کیجئے ہر ایک کلمہ مما یاتی، ان میں سے جو آ رہے ہیں، فی جملۃ مفیدۃ، مفید جملے میں. بنا، تو اس میں آپ بنا کوئی بھی جملہ استعمال کر سکتے ہیں، جیسے یہ آپ کو خود کرنا ہے، یعنی ہوم ورک ہے، ایکسرسائز. آپ کہہ سکتے ہیں بنا ابی مسجدن یا بیتن فی المدینہ، شہر میں میرے والد نے شہر میں گھر بنایا. منع شرطیہ، اسی طرح منع شرطیہ کی بھی ایک مثال لانی ہے. من زرع حسدہ، جو بوئے گا وہی کاٹے گا. تو یہ آپ کی ایکسرسائز ہے، بنا اور من شرطیہ پہ آپ کو جملے بنانے. تو اس کے ساتھ یہ جو 5واں یعنی حدیث ہے یہ مکمل ہوتا ہے. اب 6 حدیث پر آنے سے پہلے آج ہم جو باقی درس ہے وہ اس میں ممنوع من الصرف پہ بات کریں گے. ممنوع من الصرف پہ ہم اس سے پہلے بھی یعنی جزوی طور بات کرتے آ رہے ہیں، لیکن تفصیلاً ہم نے اس پہ ابھی بات نہیں کی تھی. ہم اس کو یعنی اس کو ڈیلے کرتے رہیں کہ ہم اس کو تفصیلاً پڑھیں گے. تو آج انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ ہم ممنوع من الصرف کو تفصیلاً پڑھیں. تو پہلے ہم غیر منصرف اسما کی طرف آتے ہیں. یعنی ہم کو معلوم ہے کہ غیر منصرف اسما وہ اسما ہوتے ہیں جن پر تنوین نہیں آتی، اور ان کے 2 اقسام ہیں. یعنی براڈلی ہم اگر ان کو کلاسیفائی کریں تو 2 اقسام ہیں ان کے، یعنی جو ممنوع من الصرف ہے. وہ اسما جو تنوین ایک سبب کی وجہ سے قبول نہیں کرتے، ایسے اسما ہے، یعنی اسما کا ایک مجموعہ ایسا ہے جو تنوین ایک ہی سبب کی وجہ سے قبول نہیں کرتے. یہ ایک مجموعہ ہے. دوسرا مجموعہ کیا ہے؟ جس کے لیے یعنی اس کو یعنی تنوین سے منع کرنے کے لیے 2 سبب ہونے چاہیے. یعنی وہ اسما جو تنوین 2 اسباب کی وجہ سے قبول نہیں کرتے. تو یہ 2 یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کلاسیفیکیشن ہے ممنوع من الصرف کی. ایسے اسما جو ایک سبب کی وجہ سے قبول نہیں کرتے، اور دوسرا جو گروہ ہے وہ 2 اسباب کی وجہ سے تنوین قبول نہیں کرتا. اب ہم پہلے ان اسما کی طرف آتے ہیں جو تنوین ایک سبب کی وجہ سے قبول نہیں کرتے. اس میں خالی آپ کو 2 دیکھنے کو ملیں گے. یعنی جو یہ اسما ہے ان میں خالی اگر ایک ہی سبب ہوگا، یعنی ان 2 میں سے ایک بھی سبب ہوگا تو یہ ممنوع من الصرف کہلائے گا، یعنی اس پہ تنوین نہیں آئے گی. تو پہلا کیا ہے؟ وہ اسما جن کا اختتام الف التانیث المقصورہ او الممدودہ پر ہو. یعنی وہ اسما جن کا اختتام یعنی جو ختم ہو رہے ہوں کس پر؟ الف تانیث المقصورہ او ممدودہ. مثلا دنیا، ہدایہ، فتاوی، صحراء، فقراء، اصدقاء. تو یہاں پہ ہمارے پاس 2 الفاظ ہے، یعنی الف تانیث المقصورہ او الممدودہ. مقصورہ یعنی چھوٹا، ممدودہ یعنی جس کو ہم کہتے ہیں elongated vowel، یعنی جس کو مد اسی سے ہے، ممدودہ اور مقصورہ. تو ہمارے پاس یہاں پہ کچھ مثالیں ہم ان کا دیکھتے ہیں. ہمارے پاس ہے دنیا، ہدایہ. ہدایہ ہمارے پاس اسم ہے. تو ہم نے کہا الف تانیث المقصورہ. یہ جو الف یہ ہے یہاں پہ اس کو ہم الف تانیث المقصورہ کہتے ہیں، کیونکہ اس میں ہم زیادہ کھینچتے نہیں ہیں آواز کو. یعنی ہدایہ خالی ہم اس میں کھینچتے نہیں ہیں، تو یہ مقصور ہے. اور یہ جو الف ہے یہ تانیث کا ہے، یعنی مؤنث کا ہے. ہم کو معلوم ہے ہدایہ جو ہے یہ جمع ہے. جمع کس کی ہے؟ ہدیۃ، یعنی تحفہ، گفٹ. اس کی جمع ہے ہدایہ، اور یہ مؤنث اسم ہے. تو اور یہ مؤنث اسم کے ہونے کے ساتھ ساتھ یہ مقصورہ ہے. یعنی یہ جو الف تانیث المقصورہ یعنی
یا یہ مؤنث اسم ہے اور اس کے آخر میں یہ ختم کس پہ ہوتا ہے؟ جو الف ہمارا ہے اور وہ مقصور الف ہے، یعنی وہ اس کو ہم کھینچتے نہیں ہیں، وہ اس کو ہم یعنی جلدی پڑھتے ہیں. ہدایا. اب اس کے مقابلے میں آپ دیکھیے فقراء، تو یہاں پہ مد ہے، فقراء فعلاء کے وزن پہ ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مقصورہ نہیں ہے، یہ ممدودہ ہے، یعنی یہاں پہ ہم کھینچتے ہیں فقراء، یہ ممدودہ ہے. فقیر اس کی یعنی واحد اسم ہے، فقراء اس کی جمع ہے. اسی طرح صدیق دوست اس کی جمع اصدقاء، یعنی یہاں پہ ہم کھینچتے ہیں اس الف کو، یہ جو ممدودہ ہے، یعنی ممدودہ اسی کو ہم کہتے ہیں جس کو ہم کھینچتے ہیں. اسی طرح صحراء، صحراء یعنی صحرا ہم کہتے ہیں ریگستان ڈیزرٹ کو، صحراء. تو یہ الف تانیث ال، یہ جو تین اسما ہیں، صحراء فقراء اصدقاء، یہ الف تانیث ال ممدودہ کی یعنی مثالیں ہیں. اور دنیا ہدایا فتاوا، یہ جو ہے الف تانیث المقصورہ کی علامت، یعنی جس اسم پہ بھی آپ آخر میں الف تانیث المقصورہ یا ممدودہ دیکھیں گے تو آپ کو دماغ میں یہ چیز بٹھانی ہے کہ یہ ممنوع من الصرف ہے. فتاوا، فتوا واحد اس کا ہے، فتاوا یہ جمع اس کا ہے، اور یہ یعنی یہ الف ہے اصلا، تو اس کو یعنی یہ الف مقصورہ ہے تو یہ بھی ممنوع من الصرف ہے. تو کسی بھی اسم میں اگر یہ ہم کو دیکھنے کو ملے کہ الف تانیث مقصورہ ہو یا ممدودہ ہو تو وہ اسی سبب کی وجہ سے یعنی ممنوع من الصرف بن جاتا ہے اور اس تنوین قبول نہیں کرتا، اس ایک سبب کی وجہ سے. خالی اگر یہ ہو الف تانیث المقصورہ او الممدودہ، کیونکہ ہم نے کہا جو ہم ہیڈنگ پڑھ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ وہ اسما جو تنوین خالی ایک سبب کی وجہ سے قبول نہیں کرتے. اب جو دوسرا ہے وہ اسما جو مفاعل اور مفاعیل کے وزن پر ہو، مثلا مساجد، مفاتیح، شوارع، منادیل، اساور. مفاعل اور مفاعیل یہ دو وزن آپ کو یاد رکھنے ہیں. مفاعل اس وزن پہ آتا ہے مساجد، مدارس. اسی طرح مفاعیل، مفاتیح مفتاح چابی، مفاتیح جمع، منادیل مندیل رومال، منادیل رومالیں. تو یہ دو وزن آپ کو یاد رکھنے ہیں، مفاعل اور مفاعیل. جب بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ دماغ میں رکھنا ہے کہ یہ ممنوع من الصرف ہے، خالی اس وزن پہ آنے کی وجہ سے، اس میں ہم کو دوسرا سبب ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح اساور، سوار ہم کہتے ہیں کنگن یا چوڑیوں کو، اساور اس کی جمع ہے. یہاں پہ آپ کنفیوز نہیں ہونا ہے کہ یہ اساور کیا ہے. جو میں آپ کو بار بار کہتا آ رہا ہوں کہ آپ کو جو مادہ ہے تیسرے جس کو ہم ٹرائلیٹرل کہتے ہیں وہ آپ کو دیکھنا ہے. یہ اصل میں سوار ہے، سوار فعال ان کے وزن پہ. اب اس کی جمع جو ہے اساور، اساور یعنی یہ جو حمزہ ہے اس کی جگہ یعنی جو ہمارا وزن ہے مفاعل، یہ میم کی جگہ حمزہ ہے. باقی ہمارے پاس جو ہے سین، واو و را، یہ ہمارا مادہ ہے. یعنی مفاعل وہ آپ کو دیکھنے ہیں کہ وہ برابر اس میں ہے کہ نہیں. یعنی جب ہم نے کہا سین فا ہے تو یہ یہاں پہ آ گیا مفا، الف تو زائد ہے. پھر آپ پھر سے دیکھ سکتے ہیں واو و را، آئین اور لام، یہ واپس آ گئے، یعنی یہ بھی مفاعل کے وزن پہ ہے. تو یہ وہ اسما تھے یعنی جو تنوین خالی ایک ہی سبب کی وجہ سے قبول نہیں کرتے. یہ سبب پایا گیا، آپ کو وہیں دوسرے سبب کی طرف یعنی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھنا نہیں ہے کہ کوئی اور سبب مت اس میں ہے، خالی اس ایک سبب کی وجہ سے دونوں میں سے کوئی بھی ایک ہو، چاہے الف تانیث المقصورہ ہو یا ممدودہ، یا مفاعل یا مفاعیل کا وزن ہو، تو یہ ممنوع من الصرف ہے. اب ہم ان اسما کی طرف آتے ہیں جو تنوین دو اسباب کی وجہ سے قبول نہیں کرتے. وہ اسما جو تنوین دو اسباب کی وجہ سے قبول نہیں کرتے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا ایک سبب، لیکن یہاں پہ کیا ہے، اب دو سبب ہونے چاہیے. ایک ہی سبب کی وجہ سے
یہ ممنوع من الصرف نہیں کہلائے گا. ہم کو یعنی ضرورت ہے کہ یہ یہاں پہ دو اسباب موجود ہو. تو یہاں پہ کیا ہے, یہ اسما یا تو علم ہوتے ہیں یا صفت. صفت آپ کو معلوم ہوگا, صفت ہم کہتے ہیں ایڈجیکٹو کو. علم ہم کہتے ہیں پراپر ناؤن کو. علم پراپر ناؤن یعنی کسی خاص انسان, یعنی کسی انسان کا نام وہ خاص ہی ہوتا ہے, اور کسی خاص جگہ کا نام یا کسی خاص چیز کا نام اس کو ہم علم کہتے ہیں. علمون, علمون. دوسرا کیا ہے, دوسرا صفت. علم ہمارے پاس پراپر ناؤن, صفت, ایڈجیکٹو. یعنی ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اسما, جو کون سے اسما, یعنی جو تنوین دو اسباب کی وجہ سے قبول نہیں کرتے, یہ اسما ان کو ہم نیچے یعنی اس کی کلاسیفیکیشن کر سکتے ہیں. یہ یا تو علم ہوتے ہیں, یا یہ پراپر ناؤن ہوں گے, یا یہ ایڈجیکٹو ہوں گے. تو اب دونوں صورتوں میں ہم دیکھیں گے کہ یہ اس کے کتنے اقسام ہیں. پہلے ہم علم کی صورت میں دیکھیں گے, یعنی پراپر ناؤن کی صورت میں اس کے کتنے اقسام ہیں. اس کے 6 اقسام ہیں پراپر ناؤن کی. تو اب جو یہ اس کا علم ہونا یا صفت ہونا, یہ پہلے ہی ایک سبب بن گیا. علم ہونا یہ ایک یعنی ہم کہہ سکتے ہیں سبب ہے, یا صفت ہونا یہ بھی ایک سبب ہے. اب ہم کو دوسرا جو سبب ہے وہ اس میں ڈھونڈنا ہے, اور اسی حساب سے دوسرے یعنی جو اسباب ہم ڈھونڈتے ہیں اس کی وجہ سے اس کے جو نیچے 6 اقسام ہیں. یعنی پہلے تو یہ علم ہے, پھر اس کے بعد ہم دوسرا سبب بھی دیکھیں گے. تو پہلا اس میں ہے جب وہ علم مؤنث ہو. یعنی ایک تو وہ علم ہے, پراپر ناؤن ہے, اور مؤنث ہے. مثلا زینب, آمینہ و حمزہ. زینب, آمینہ اور حمزہ. تو یہ اس میں 2 سبب پائے جاتے ہیں. فی الحال ہم علم پہ بات کریں گے. علم کامن رہے گا, یہ ہمارا پہلا سبب ہے. اب جو دوسرا سبب ہے وہ چینج ہو جائے گا, یعنی اس کی ہم 6 صورتیں دیکھیں گے. دوسرا سبب یہاں پہ ہے, یہ مؤنث ہے. مؤنث کیا ہے, زینب, آمینہ, حمزہ. یہ پراپر ناؤنس ہے تینوں, اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ مؤنث بھی ہے. تو اسی وجہ سے یہ اس میں 2 سبب پائے گئے, ایک اس کا علم ہونا, دوسرا اس کا مؤنث ہونا. تو اب یہ تنوین قبول نہیں کرے گا, اور یہ ممنوع من الصرف ہے. زینب یہ آپ کو مؤنث نام ہے. آمینہ تو اس کو ہم مؤنث لفظی ہے, تا گولتا آخر پہ. حمزہ تو یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے, لیکن جو لفظ ہے وہ مؤنث ہے. اس میں آپ کو جو ہمارے پاس یہ پہلی مثال ہے, اس میں کچھ ایکسیپشنز ہیں. یعنی جو ہم نے کہا علم مؤنث, ہندو ہمارے پاس اسم ہے, یہ علم بھی ہے, پراپر ناؤن ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ مؤنث بھی ہے, لیکن یہ ممنوع من الصرف نہیں ہے, اس پہ تنوین ہے. تو یہ ایکسیپشن ہے. ایکسیپشن کیا ہے, جب ہمارے پاس یعنی ہم کہتے ہیں اسم ہوگا ثلاثی, یعنی 3 کلموں سے وہ بنا ہوگا, اور وہ ساکن الوسط ہوگا. یعنی اس کا جو دوسرا, اس کا جو مڈل یعنی لیٹر ہے وہ ساکن ہوگا. تو اس وجہ سے یہاں اس صورت میں دونوں جائز ہے. ہم اس کو یعنی ممنوع من الصرف بھی, یعنی اس کو پیش کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں, ایک پیش کے ساتھ ہندو, یا 2 پیش کے ساتھ بھی ہندون. لیکن جو 2 پیش یعنی اس کی تصریف کرنا وہ زیادہ بہتر ہے, اس سے ہے کہ ہم اس کو خالی ایک ہی پیش دیں, اس سے زیادہ بہتر ہے. اسی طرح اب ہم نے کہا علم اور مؤنث, یہ ایک ہے. دوسری قسم کیا ہے, جب وہ علم عجمی ہو. جب وہ علم عجمی یعنی غیر عربی ہو. مثلا ابراہیم, ابراہیم غیر عربی نام ہے, اسی لیے یہ تنوین قبول نہیں کرتا ہے. پراپر نیم ہے, علم ہے, اور عجمی ہے, یہ عجمی ہے یعنی غیر عربی. ولیم, ولیم بھی پراپر ناؤن اور غیر عربی. پاکستان, یہ بھی عجمی ہے اور علم ہے. تو اس میں بھی 2 اسباب پائے گئے, اور یہ ان 2 اسباب کی وجہ پانے کی وجہ سے یہ اس میں 2 اسباب پائے گئے, تو یہ بھی ممنوع من الصرف کہلاتے ہیں. ایک اس کا علم ہونا, دوسرا اس کا عجمی ہونا. اس میں بھی کچھ ایکسیپشنز ہیں. اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ثلاثی ساکن الوسط ہے, اگر وہ مذکر ہوگا
تو وہ تصریف قبول کرے گا، یعنی وہ ممنوع من الصرف نہیں ہوگا. جیسے نوحن، نوحن یہ علم ہے اور غیر عربی ہے، لیکن پھر بھی تنوین اس پہ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ثلاثی ہے اور ساکن الوسط ہے اور مذکر ہے، مذکر. اسی طرح لوتن، یہ بھی ثلاثی ساکن الوسط مذکر. تو یہاں پہ یہ تصریف قبول کرتا ہے. اب اگر مذکر مؤنث ہوگا تو وہ ممنوع من الصرف کہلائے گا. جیسے ہمس، ہمس، ہمس ہومز جس کو ہم کہتے ہیں سیریا کی یعنی شام کی ایک شہر کا نام ہے ہمس. ہمس ایک ہی پیش ہے یہاں پہ. یہ بھی ثلاثی ہے، ساکن الوسط ہے، لیکن مؤنث ہے. مؤنث ہے، اس کی وجہ سے یہ یعنی ممنوع من الصرف نہیں ہے. مذکر ہم نے کہا وہ یہ ممنوع من الصرف ہے. ہمس جو مذکر ہے وہ ممنوع من الصرف نہیں ہوتا ایسی صورت میں، اگر وہ یہ مذکر ہو، ثلاثی ہو اور ساکن الوسط ہو. یہ بھی یہ مؤنث ہے، ثلاثی ہے، ساکن الوسط ہے، اس لیے یہ یعنی ممنوع من الصرف ہے. اسی طرح بلخ، یعنی افغانستان کی جگہ کا نام بلخ، بلخ یہ بھی ثلاثی ساکن الوسط مؤنث، لیکن یہ ممنوع من الصرف ہے. مذکر اور مؤنث میں ان کا ڈفرنٹ ہے. تو یہ دو ہمارے ہو گئے. اب تیسرا ہے جب وہ علم فعالو کے وزن پر ہو، اس کو ہم کہتے ہیں کہ معدول. تو میں نے آسان بنانے کے لیے خالی آپ کو یہ کہا کہ آپ کو یہ وزن یاد رکھنا ہے فعالو. ایک تو علم ہے، پراپر ناؤن ہے، اور فعالو کا وزن. جیسے عمرو، عمر نام، ظفرو، ظفر آپ کو یاد ہوگا ایک مشہور یعنی سب سے بڑے امام، ان کے ایک شاگرد کا نام ہے ظفر. امام ابو حنیفہ کے شاگرد تین جو ان کے تھے ان میں سے ایک کا نام ظفر تھا. زحلو یعنی ہم پلینٹ کو کہتے ہیں سیٹرن. تو یہ تینوں جو ہے ممنوع من الصرف ہے کیونکہ یہ فعالو کے وزن پہ ہے. ان کو ہم معدول کہتے ہیں، یعنی اصل میں یہ عمر اصل میں عامر تھا، ظفر ظافر، اسی طرح زحل ظاہل. پھر ان کو یعنی ان کی تغییر ہوئی ہے تو پھر یہ عمر بن گئے ہیں، اسی وجہ سے ان کو یعنی ہم کہتے ہیں کہ یہ ممنوع من الصرف ہے. تو اس میں بھی دو علتیں پائی جاتی ہیں، ایک تو یہ علم ہے پراپر ناؤن سے، اور دوسرا یہ فعالو کے وزن پہ. چوتھا جب وہ علم ہو اور علم کے ساتھ ساتھ الف نون زائدتان، ایک علم ہو پراپر نیم ہو اور اس کے ساتھ الف اور نون زائد. یعنی زائد کا مطلب یہ ہے کہ وہ اصلاً یعنی جو ہمارا تین حرفی جو ہمارا اصل مادہ ہے وہ اس میں یعنی وہ زائد ہو، وہ اس میں موجود نہیں ہو. جیسے مروانو، رمضانو. تو یہ جو الف نون ہے یہ اصل یعنی جو اس کا مادہ سے حرفی مادہ ہے اس میں موجود نہیں ہے، یہ زائد ہے. تو اس میں بھی دو علتیں پائی جاتی ہیں، ایک تو یہ علم ہے اور دوسرا یہ اس میں الف نون زائدہ اس پہ وہ ختم ہوتا ہے. مروانو، رمضان، یہاں پہ ہم علم کی بات کر رہے ہیں یعنی پراپر ناؤن کی. یہ الف نون ہم کو یعنی صفت پہ جب ہم بات کریں گے اس میں بھی آپ دیکھیں گے یہ آئے گا. تو پانچویں جو اس کی قسم ہے جب وہ علم فعل کے وزن پر ہو، یعنی فعل کا کوئی بھی وزن ہو اور وہ علم ہو تو وہ بھی ممنوع من الصرف ہوتا ہے. جیسے احمدو و یزیدو. تو احمدو آپ سیدھے دیکھ سکتے ہیں افعلو کے وزن پہ ہے، یزیدو یبیعو کے وزن پہ ہے. تو یہ افعال کے جو فعل ماضی اور مضارع ان کے اوزان ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ علم بھی ہے، یعنی جو باب افعال ہے افعلو، افعلو، احمدو، یبیعو، باع یبیعو بیچنا. اسی سے ہے یزیدو. یزید علم ہے پراپر ناؤن اور اسی کے ساتھ یہ مضارع کے وزن پہ ہے یزیدو. باع یبیعو یہ ثلاثی مزید ہے. افعل یفعلو، اسلم یسلم، اسلام. باع یبیعو یہ ثلاثی مجرد ہے، یہ بیع یہ یعنی ثلاثی مجرد کے باب سے. تو پانچواں ہم نے دیکھا جو علم فعل کے وزن پہ ہو. چھٹا جو جب وہ علم یعنی مرکب ہو، یعنی اس کو ہم مرکب مزجی کہتے ہیں، یعنی جو مزج ہوا ہے، مکس ہوا ہے، یعنی دو ورڈ سے
پھر ہم نے ان کو مکس کیا ہے، تو اب کمپاؤنڈ وہ دو جو علیحدہ لفظ تھے ان کو پھر جب ہم نے ملایا تو پھر اس کا ایک بن گیا، وہ بھی ممنوع من الصرف ہوتے ہیں. جیسے مادی قریب، تو آپ کو معلوم ہوگا یہ ایک مشہور صحابی کا نام ہے عمار بن مادی قریب، غالباً ان کا عمار یا عامر. اور حضرموت یمن کی ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے حضرموت. تو یہ اصل میں حضر اور موت یہ دو الگ لفظ تھے، پھر ان کو ملایا ہے، پھر ایک بن گیا، یعنی کمپاؤنڈ ورڈ. پھر اس کی وجہ سے یہ مرکب مزجی ایک علت ہے اس کی وجہ سے، اور دوسری علت یہ علم ہے، تو اس کی وجہ سے یہ ممنوع من الصرف ہے، تنوین قبول نہیں کرتا. تو اب وہ 6 اقسام ہو گئے، یعنی جو ہم نے کہا کہ جو علم کے نیچے آتے ہیں، یعنی ایک تو وہ علم ہوتے ہیں، پراپر ناؤنس ہوتے ہیں. پھر ہم نے دیکھے 6 اقسام، یعنی مؤنث ہو، اجمی ہو، فعلو کے وزن پہ ہو، الف نون زائدہ ہو، فعل کے وزن پہ ہو، اور مرکب مزجی ہو. اب ہم ان اسماء کی طرف آتے ہیں، یعنی جو صفت کی صورت میں، یعنی ان میں بھی 2 علتیں پائی جاتی ہیں جس سے وہ ممنوع من الصرف ہوتے ہیں. لیکن اب علم کے بجائے اب ان کی جو پہلی علت ہے وہ صفت ہے، یعنی وہ ایڈجیکٹو ہے. پہلی جو ان کی یعنی علت ہے وہ صفت ہے، یعنی ایڈجیکٹو ہے، یہ کامن اب رہے گا. اب ہم نیچے ان کی 3 صورتیں دیکھیں گے. صفت یعنی پہلی علت صفت، اور پھر دوسری وہ ہم دیکھیں گے 3 ہے، وہ 1 2 3. پہلی اس میں ہے کہ جب وہ صفت، یعنی اب ہم صفت کامن رہے گا تو دوسری علت اس پہ کیا ہے؟ افعلو کے وزن پہ ہو. افعلو مثلا اکبرو، احسن، اسفرو. تو یہ صفت ہے. اس میں ہم اکبر میں دیکھتے ہیں کہ یہ اس میں تفضیل ہے، سب سے بڑا یا اس سے بڑا. حامد اکبر من خالد، حامد خالد سے بڑا. یا حامد اکبر طالب فی الفصل، سب سے بڑا طالب علم ہے کلاس میں. تو یہ اس میں تفضیل ہے، اور ہم کو معلوم ہے اس میں تفضیل صفت ہوتی ہے. اور وزن ایک تو یہ صفت ہے، اور وزن کیا ہے؟ افعلو، اسی لیے اکبر. احسن زیادہ اچھا یا سب سے اچھا. اسفر رنگ ہے، اور رنگ بھی ہے جو لون ہے، رنگ وہ بھی صفت کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں. اور جو وزن ہمارا ہے افعلو اور صفت، ان 2 علتوں کی وجہ سے یہ ممنوع من الصرف بن گیا ہے. دوسری قسم اس کی ہے جب وہ صفت فعلانو کے وزن پہ. فعلان ایک تو وہ صفت ہے، اور دوسرے ہمارے پاس وزن ہے فعلانو. مثلا جوعانو و عطشانو و ملعانو. جوعن ہم کہتے ہیں بھوک کو، تو یہ اصل ہے جیم کلمہ واو اور عین. اب اس میں ہم کہہ سکتے ہیں الف نون زائد ہے، اور وزن ہمارے پاس ہے فعلان. تو جوعان بھوکھا، عطشان پیاسا، ملعان برا ہوا، فلڈ. تو ایک تو وہ صفت ہے، بھوکھا ہونا یہ صفت ہے، پیاسا ہونا، برا ہونا یہ صفت ایڈجیکٹیوز ہے، اور اسی کے ساتھ فعلان کا بھی وزن اس میں پایا جاتا ہے. تو 2 علتیں جمع ہو گئیں، اس کی وجہ سے یہ ممنوع من الصرف بن گیا. تیسرا جب وہ صفت فعال یا مفعل کے وزن پر ہو. مثلا ثلاث و مثنا، فعال یا مفعل. اب ہم آخری اس کا دیکھ رہے ہیں، تیسری جو قسم ہے فعال اور مفعل. جب وہ صفت ان 2 افزان پہ آیا، فعال یا مفعل. جیسے ثلاثو فعالو کے وزن پہ ہے، اور جو مثنا ہے وہ کس وزن پہ؟ مفعالو. یعنی یہ اصل میں مثنیو تھا، مثنیو، پھر یہاں پہ ضمہ باری ہوا، اسی لیے ہم نے اس پہ یعنی کھڑا زبر ہم نے لگائی مثنا. اور لفظ اخرو اس کی دوسری صورت ہے، یعنی اخرو جو جمع ہے، آخرا اس کی مؤنث ہے اخرا، اخرو اس کی جمع ہے، یہ بھی ممنوع من الصرف ہے. تو یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا سورہ نساء میں یہ استعمال ہوا ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مثنا و ثلاثہ و رباع. یہ استعمال ہوا ہے وہاں پہ کہ آپ نکاح کیجئے جو آپ کو پسند ہو، یعنی آپ 2 بھی کر سکتے ہیں، یا 3 بھی ایک ساتھ، یا 4. یہ وہاں پہ استعمال ہوا ہے. اخرو بھی ہم دیکھتے ہیں بہت جگہ قرآن میں استعمال ہوا ہے. فمن ان کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. تو یہ بھی استعمال ہوا ہے قرآن میں،
یہ آخرا کی جمع اخرا اس کا مؤنث ہے یعنی واحد، پھر ان کی جمع اخرو، یہ بھی ممنوع من الصرف ہے. اب آخری سلائیڈ، یعنی یہ جو آخر میں ہم نے پڑھا یہ ممنوع من الصرف کے بارے میں، 2 علتوں کی وجہ سے ممنوع من الصرف ہونا، 1 علت کی وجہ سے ہونا، اس کی کچھ ایکسیپشنز ہیں اور یہ ضروری ہے. یہاں پہ ہم اکثر میں نے دیکھا ہے جو اسٹوڈنٹس طالب علم ہیں یہاں پہ وہ یہ چیز جو ایکسیپشن ہے یہ وہ یاد رکھنا بھول جاتے ہیں، تو یہ اس لحاظ سے اہم ہے کہ یہ چیز بھی آپ اس میں یاد رکھیں. ہم کو معلوم ہے کہ جو غیر منصرف اسما ہے یعنی جو ممنوع من الصرف ہے، حالت جر میں کسرہ کے بجائے فتحہ داخل ہوتی ہے. یعنی ہم کو معلوم ہے اگر اس سے پہلے حرف جر، جیسے ہم نے حدیث میں دیکھا ان عثمان، ان ہمارے پاس حرف جر عثمان، یہاں پہ فتح آ گئی. اصل میں یہ حالت جر میں تھا، حالت جر میں ہے، لیکن ہم نے اس پہ کسرہ زیر نہیں لگائی، ہم نے اس پہ فتح دی. کیونکہ ممنوع من الصرف کا جو اصل قاعدہ ہے وہ یہی ہے کہ اس پہ نہ تنوین آئے گی نہ اس پہ کسرہ آ سکتی ہے، جب اس پہ یا چاہے مضاف ہو، مضاف الیہ ہو، یا اس پہ پہلے حرف جر آئے. لیکن اس کی 2 ایکسیپشنز آپ کو یاد رکھنی ہے کہ ایسی صورت میں جب وہ مضاف نہ ہو، ایک پہلی جو کنڈیشن شرط ہے کہ یہ مضاف نہیں ہونا چاہیے، تب اس پہ ہم کسرہ کے بجائے فتحہ دے سکتے ہیں. دوسری کنڈیشن اس کے ساتھ الف لام تعریفی، یعنی جس کو ہم الف لام جسے ہم معرفہ بناتے ہیں، وہ اس کے ساتھ نہ ہو. یہ آپ کو واضح ہو جائے گا. 3 مثالیں ہم پڑھتے ہیں. پہلی مثال، درست فی مدارس کثیرۃ. درس یدرس، درست میں نے پڑھا، فی مدارس کثیرۃ بہت سارے مدارس میں. یہاں پہ اب جو مدارس ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مفاعل کے وزن پہ ہے، تو اس وجہ سے یہ ممنوع من الصرف ہے. لیکن اس پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فی داخل ہوا ہے، تو ہم نے اس میں حالت جو جر ہے وہ کسرہ سے نہیں فتحہ سے ظاہر کی ہے، فی مدارس کثیرۃ. کیونکہ نہ تو یہ اس کے ساتھ الف لام جڑا ہے اور نہ یہ مضاف ہے. اب مضاف کی صورت دیکھیے، مضاف کی صورت میں اس پہ کسرہ آئے گی. جیسے درست فی مدارس الہند، میں نے پڑھا ہے ہندوستان کے مدرسوں میں. کیونکہ جو مدارس اب ہے یہ اب مضاف بن گیا ہے. مدارس الہند، ہند کے مدارس، ہند مضاف الیہ ہے، مدارس مضاف ہے، اس کی وجہ سے اب اس پہ کسرہ آئے گی. یہ پہلی ایکسیپشن ہے. دوسرا، جب اس کے ساتھ الف لام تعریفی ہو، یعنی الف لام وہ الف لام جسے ہم معرفہ کسی اسم کو بناتے ہیں یعنی پراپر بناتے ہیں، اس صورت میں بھی اس پہ کسرہ آئے گی. جیسے درست فی کثیر من المدارس، میں نے بہت سارے مدارس میں پڑھا. معنی سیم ہے لیکن ہم نے مدارس جو ہے اس پہ الف لام لگایا. الف لام کی وجہ سے اس پہ اب ہم نے سیدھے، یعنی جو اصل اسم کا ہوتا ہے کہ ہم اس کو حالت جر، اس کے اعراب اصلی ہم نے اس کو دی، ہم نے اس کو کسرہ یعنی حالت جر کسرہ سے دکھائی. قرآن میں بھی یہ استعمال ہوا ہے. پچھلی بار بھی میں نے اس کا تذکرہ کیا تھا، جب ہم تیسرا درس پڑھ رہے تھے، تو میری یہ جو آیت اس میں وارد ہوئے وہ ذہن سے نکل گئی تھی. فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون. مشارق اور مغارب یہ مفاعل کے وزن پہ ہے، ممنوع من الصرف ہے، لیکن الف لام ہے اسی لیے اس پہ برب المشارق والمغارب، الف لام کی وجہ سے اس پہ کسرہ آئے گی. اگر الف لام نہیں ہوتا تو یہ اس میں کسرہ ہم فتحہ سے دکھاتے ہیں. اور اسی طرح اس کی مثال، مضاف کی مثال، تو یہ سورہ 3 میں ہم دیکھتے ہیں الیس اللہ فی، کیا ہے وہ آخری آیت ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. احسنی جو ہے یہ مضاف ہے، اگر یہ مضاف نہیں ہوتا تو اس پہ فتحہ آتی. مضاف کی وجہ سے اس پہ ہم نے کسرہ ظاہر کی، کیونکہ یہ جو 2 ایکسیپشنز ہیں، مضاف ہونا یا الف لام تعریفی کا اس اسم کے ساتھ جڑنا، وہ اس کو یعنی اس پہ ہم پھر کسرہ ظاہر کرتے ہیں، اس پہ پھر فتح ہم ظاہر نہیں کرتے. تو آج ہم اسی پہ اختتام کرتے ہیں. وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. المنار 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 المنار. اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں